حال ہی میں جو انہوں نے ایک غیر قانونی یہودی آباد کاریاں اور جنہیں سیٹلمنٹس کہا جاتا ہے اس کا جو ایک سلسلہ کیا ہوا ہے اس کا ایک اعلان کیا ہے بہت بڑا، اور ساتھ ہی ساتھ تاریخ کی سب سے بڑی جنگی مشقوں کا بھی آغاز کیا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ یو اے ای کے ساتھ مل کر اس کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور اس میں بھارت بھی جو ہے وہ یو اے ای کے ساتھ مختلف معاشی محاذ بھی تشکیل دے رہا ہے۔ تو اس طرح کی سچویشن میں اسرائیل کی منصوبہ بندی آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ اس پر مزید روشنی ڈالیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، اصل میں یہ حیرت سے زیادہ انتہائی شرم اور افسوس کی بات ہے کہ یو اے ای، اور صرف یو اے ای نہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے مسلم ممالک، جس طرح ایک زمانے میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ امریکہ کی گود میں گرتے تھے جا کے، اب وہ اسرائیل کے ساتھ بھی اسی کی گود میں گرنا شروع ہو گئے ہیں جا کے، جو ان کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، عرب ممالک خاص طور پہ، یعنی انہیں پتہ لگ گیا کہ امریکہ بھی اس کی گود میں ہی ہے تو پھر ڈائریکٹ اس کی گود میں اسی کی گود میں جا رہے ہیں۔ لیکن اب دیکھیں، آپ کا جو سوال کا آخری حصہ سب سے اہم تو وہی ہے کہ اسرائیل کے مستقبل کے حوالے سے منصوبہ بندی کیا نظر آتی ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ بہت سارے کام کر رہا ہے، اور اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ غیر قانونی جو آباد کاری ہیں، سیٹلمنٹس اسرائیل کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اس وقت جو وہاں وزیر اعظم ہے نفتالی بینٹ، وہ ایک کیلیفورنیا سے آئے ہوئے سیٹلر کا بیٹا ہے، اور یہ وہاں کی ہسٹری میں شاید پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ باقاعدہ سیٹلر کا بیٹا جو کہ موجود ہے وہ وزیر اعظم تک پہنچا ہوا ہے۔ یہی وہ نفتالی بینٹ ہے جس کی ہسٹری آپ دیکھیں، جو ٹریک ریکارڈ ہے، یہی کہا کرتا تھا کہ فلسطینیوں کو قید کرنے کی نہیں، مار دینا چاہیے، وہیں پہ قید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ یروشلم کا جو ان کا خصوصی وزیر ہوتا ہے اس ایریا کا، وہ بھی رہا ہوا ہے، ڈیفنس منسٹر بھی رہا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ اس کی ہسٹری ہے۔ اب اگر دیکھیں پری 48 یعنی اسرائیل قائم ہونے سے پہلے، بیلفور ڈکلیریشن کے بعد، کچھ زمینیں خرید کر، کچھ ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز کر کے، یہ ریکارڈ پر ہے، ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز کر کے انہوں نے علاقے حاصل کیے اپنی آباد کاریوں کے لیے۔ اور یہ کون ہے؟ یورپین جوز ہیں بیسیکلی جو وہاں آئے ہوئے تھے۔ یہ مشرق وسطیٰ کے بنی اسرائیل نہیں ہے، ان کا ویسے کوئی لینیج نہیں ہے بنی اسرائیل کے ساتھ۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو باہر سے آئے ہیں وہ زیادہ اگریسو ہیں؟ صرف یہی نہیں کہ اگریسو ہیں، ان کا جو نسل بنی اسرائیل ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ انہوں نے جوڈائزم قبول کیا، یورپ سے آئے ہوئے لوگ ہیں، کچھ امریکہ سے آئے، کچھ رشیا سے آئے، یعنی یہ یورپین جوز ان کو کہا جاتا ہے نا، جو وہاں پہ آگے سیٹل ہوئے بعد میں۔ اچھا، پھر 48 میں بن گیا، پھر 67 میں جنگ ہوئی، اس دوران میں سیٹلمنٹس بڑھاتے رہے، پھر وہ سیٹلمنٹس جو 67 کی جنگ کے بعد انہوں نے دوسرے ممالک کے بھی کچھ چیزیں قبضے کر لیے، گولان جو ہے، سینائی جو ہے، جارڈن ویلی جو ہے، یہ سارا، اور جو پھر ایسٹ یروشلم جو کہ جارڈن پروٹیکٹریٹ ہوا کرتا تھا، تقریباً اس پہ بھی قبضہ ہو گیا ان کا، تو وہاں پہ بھی انہوں نے سیٹلمنٹس بنانی شروع کر دی۔ ان سب میں ایک تو گولان کی بہت امپورٹنس ہے، کیونکہ ایک تو وہ ایریا اونچا ہے سب سے، اور وہاں سے وہ جو ریور گزرتا ہے، جارڈن ریور، گولان ہائٹس کی بات کر رہے ہیں نا، تو وہاں پہ جارڈن ریور کی وجہ سے اسرائیل کو وہ بہت اسٹریٹجک اہمیت رکھتا ہے۔ وہاں پہ ان کی سیٹلمنٹس جو تھیں، اس کے بارے میں یہی جو ان کے وزیر اعظم ہیں بینٹ، اس نے کہا ہے کہ ہم پہلے سے 4 گنا بڑھا دیں گے۔ پھر یہ کہ ویسٹ بینک کے اندر حالیہ اعلان انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہاں پہ 2000 سیٹلمنٹ یونٹس پہلے موجود تھے، اب انہوں نے کہا ہے کہ 1300 سیٹلمنٹ، بعض اطلاعات کے مطابق 1700 سیٹلمنٹ یونٹس نئے بنانے ہیں۔ یہ سب انٹرنیشنل قوانین کے خلاف ہیں۔ یورپین ممالک نے بھی کہا ہے کہ یہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، امریکہ نے بھی بلکہ اس دفعہ تو کہا ہے کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن ان کو روکنے والا اس وقت کوئی بظاہر دکھائی نہیں دے رہا۔ ایک تو یہ ہمیں صاف نظر آتا ہے، سیٹلمنٹس غیر قانونی آباد کاریاں، ابھی ہم اس کو جوڑیں گے بعد میں ان کے مقصد سے۔ دوسری چیز، فرسٹ ٹائم ان دیئر ہسٹری وہ بگیسٹ لائیو جنگی مشقیں پورے کا پورا سیمولیٹ کر کے، اگر جنگ ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس میں کیا کیا انوالو آپ دیکھیں، اور یہ بھی المیہ دیکھیں کہ عالمی برادری جو بہت ساری باتوں پہ شور مچانا شروع کر دیتی ہے، وہ اس پہ کیوں خاموش ہے۔ کنونشنل ملٹری ایکسرسائزز ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ تمام میسائل بیٹریز جو ان کی ہیں، یعنی کہ اپنی پروٹیکشن کے لیے آئرن ڈوم سمیت ان کو بھی وہ ایکسرسائز کے اندر شامل کر رہے ہیں۔ کیمیکل ویپنز کی ایکسرسائز ہو رہی ہے اسرائیل کے اندر اس وقت۔ سیریا کے اوپر تو بڑی بات بنائی جاتی ہے نا، سیریا کے پاس کیمیکل ویپنز ہیں، عراق کے پاس ہیں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن۔ باقاعدہ اسرائیل کیمیکل ویپنز کی ایکسرسائز کر رہا ہے اس وقت، انوائرمنٹ پروٹیکشن اور اس طرح کی باتیں کرنے والے سارے جنیوا کنونشن کے تحت بینڈ ہے کہ جو ہے نا بایولوجیکل کیمیکل ویپن، لیکن وہ یوز کر رہے ہیں وہاں پہ اس پوری ایکسرسائز کے دوران۔ اور پھر ریزروسٹ جو وہاں پہ ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا ملٹری کا طریقہ یہ ہے، یعنی ہر اسرائیلی شہری فوجی ہے، یہ ان کا لا ہے۔ کچھ لوگوں کو انہوں نے ریزرو میں رکھا ہوتا ہے، جب ضرورت پڑے گی ہم بلائیں گے ان ریزرو لوگوں کو بھی، یعنی تمام اسرائیل ایک ایک شہری اس وقت جنگ کی ایکسرسائزز میں حصہ لے رہا ہے۔ کتنی امپورٹنٹ ہے یہ دیکھیں۔ اچھا، یہ پورے ایک ویک کی ایکسرسائز ہے،
اور اس میں یو اے ای ان کے جو ایئر چیف ہے وہ تو موجود ہے وہاں پہ، جو کہ میں نے کہا بڑا شرم کا مقام ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ بہت سارے اور ممالک کے بھی لوگ وہاں پہ موجود ہیں، انکلوڈنگ انڈیا، جو وہاں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کسی نہ کسی کیپیسٹی میں. ٹھیک. بیانیہ بڑا سمپل ہے ان کے پاس، اور دنیا اس کو بائی کر لیتی ہے یا میڈیا سیل کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں تو خطرہ ہے کہ جی ہمارے اوپر کہیں اٹیک نہ ہو جائے. وہ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ وہ کہا جاتا ہے ہمارے اوپر راکٹ اٹیکس ہوئے. وہ کیا ہوتا ہے، وہ کسی نے ہوم میڈ ایک چھوٹا سا راکٹ بنا کے پھینک دیا، جس طرح ہمارے یہاں شبرات پہ چرلیاں چلاتے ہیں لوگ، اسی طرح کے وہ راکٹس ہوتے ہیں. کوئی نقصان نہیں کسی کو ہوتا، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا ہمیں خدشہ ہے، ہم اپنی پوری ایکسرسائز شروع کریں. وہ راکٹس آئے ہیں اس لیے اب ہم نے کیمیکل ویپنس کی ایکسرسائز ساری کرنی شروع کر دی ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے جس طرح ابھی ایوب بیگ صاحب نے بھی حوالہ دیا کہ معاشی طور پہ ایک انہوں نے فورم بنایا اپنا، جوائنٹ اکنامک فورم. ٹھیک ہے. اس کے اندر یو ایس اے ہے، اسرائیل ہے، انڈیا ہے، اور پھر یو اے کے ساتھ لے آئے اندر. اور اس میں کہتے تو یہ ہیں کہ یہ ہم صرف چند ایک معاملات میں ٹریڈ اور باقی چیزوں کے اوپر بات چیت کریں گے، بڑھائیں گے. لیکن اصل مقصد اس کا یہ ہے جو ہم آگے بات کریں گے کہ جس طرح اسرائیل جو ہے اس کی ایک بیسک آئیڈیالوجی کے اندر شامل ہے کہ اس کو سیٹ آف دا ورلڈ بنانا ہے. تو سیٹ آف دا فائنینشیل ورلڈ بھی بنانے کے لیے اس کی تیاری وہ پوری کر رہے ہیں. جی فائنینشیل ورلڈ بنے گی سیٹ تو وہی باقی سیٹ بنے گی. ایگزیکٹلی. تو ابھی آپ نے دیکھا COP26 یہ جو اسکاٹ لینڈ میں ہو رہا ہے، گلاسگو کے اندر، کلائمیٹ چینج کی کانفرنس، اس کے اندر یہ جو نفتالی بینٹ ہے اور مودی، وہ کس طرح گلے مل رہے تھے ایک دوسرے. مودی زیادہ گلے ملنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ تھوڑا پیچھے بھی اس کو ہٹا رہا ہے، لیکن بہرحال گلے تو مل رہے تھے. اسی طرح ان کے جو وزرائے خارجہ ہے 4 ممالک کا، جو میں نے کہا اتحاد سا بن رہا تھا، اس میں انڈیا کے جو جے شنکر ہے اور یائر لپڈ جو ان کا ہے اسرائیل کا، ان کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اب اس پوری چیز کو اگر سامنے رکھیں تو ایک ہمیں بہت کلیئر سامنے آتی ہے، چاہے آپ ان کی جو ریلیجس تھاٹ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ربائز جو ان کی ہیں، ان کی بات سن لیں، چاہے آپ آرتھوڈاکس یا الٹرا آرتھوڈاکس جوز ان کی بات سن لیں، چاہے ان کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کی بات سن لیں، یہاں تک کہ ان میں سے بعض باتیں جو میں ابھی کرنے لگا ہوں وہ نفتالی بینٹ یا اس سے پہلے نتن یاہو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں کھڑے ہو کے بھی کہتا ہے. وہ کیا ہے؟ نمبر 1 ان کا ایک بنیادی مقصد ہے اسرائیل بنانے کا کہ یہاں پہ ہم نے 3rd ٹیمپل تعمیر کرنا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ٹیمپل تھا، گرا ہوا تھا، ہماری ہسٹری ہے پوری ہسٹری گنا کے کہتے ہیں اب ہم دوبارہ اکٹھے ہو گئے، ہم نے دوبارہ یہ کام کرنا ہے. ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ظاہری بات ہے 3rd ٹیمپل بنانا ہے تو کہاں بنانا ہے؟ وہاں پہ یا تو وہ ڈوم آف دا راک ہے، وہ جو گولڈ گنبد والی عمارت، یا مسجد اقصی ہے. تو وہ بھی گرانا ان کے مقاصد میں شامل ہے یقیناً. اور وہ ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کریٹ کرے. اور کیوں وہ کہتے ہیں گریٹر اسرائیل کریٹ کرنا ہے؟ کیونکہ یہ ان تینوں چیزوں کو ملا کر ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کریں گے تو مسیح آئے گا. اور وہ سب یہاں پہ موجود ہیں، اور یہ بات وہ کھلم کھلا کہتے ہیں اپنی. آپ ان کی کبھی کنیسٹ کی میٹنگز کو دیکھیں نا، جب وہ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بات، تو وہاں پہ باقاعدہ اس چیز کی بات ہو رہی ہوتی ہے جس کو وہ خود کہتے ہیں کہ یہ جو جوئش پیپل یا جوئش نیشن ہے، اس کی جو گولڈن ایج ہے وہ اسی وقت آئے گی کہ جب ہمارا وہ جو اویٹڈ مسیح وہ آئے گا. اویٹڈ مسیح کے انتظار کے لیے یہ ساری شرائط رکھی گئی ہیں جن کو پورا کرنا ہے. تو یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ اسٹریٹجک یا پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے، ان کا ایک مذہبی بنیاد بھی ہے اس پورے کام کی جو وہ کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مختلف ممالک میں آہستہ آہستہ انفلٹریٹ کر کے ایک وقت آئے جب پوری دنیا پہ کنٹرول بھی ہو ہمارا، اور ان جگہوں تک بھی ہم پہنچے جنہیں وہ اپنی لینگویج میں یا اپنی جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ببلیکل باؤنڈریز آف دا اسٹیٹ آف اسرائیل، وہ یہ کہتے ہیں. اور وہ نیل جو اس کا ایسٹرن ڈیلٹا ہے وہاں سے لے کے فرات تک وہ سارا ایریا موجود ہوتا ہے. تو یہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہی صرف ختم نہیں ہوتا یہاں پہ. وہ کہتے ہیں اس کے بعد ہمارا مسیح آئے گا، وہ آئے گا تو ہمارا گولڈن پیریڈ شروع ہونا ہے، پھر شروع ہوگا. تو یہ ان کی ایک تھاٹ پروسیس ہے، اس کو بھی سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. صحیح.